آخری سال ہے، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کما کے نکلنا ہے واپس، اگلی حکومت تک کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا ہے۔ 1500 سمجھے بس کماتے ہیں اور 1500 سی این جی میں ڈال دیتے ہیں، باقی میں تو بچتا کچھ نہیں ہے۔ ہماری تو عقل نہیں مانتی کہ گیس کا بحران اس قدر ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ والے سے کہہ دیں کہ ایک ایٹم بم گرائیں، بس ختم، عوام تو ختم ہی کرنا ہے نا، مقصد ختم کرنا ہے، بس ایٹم بم گرائیں ایک اور ختم کریں عوام کو، بس جان چھوٹ جائے گی۔ جب بیرون ملک اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو لامحالہ پھر اس کے زیادہ، یا تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اضافہ نہ کرے بلکہ اپنی کٹی میں سے ڈال دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام تو پہلے بھی مشکلات میں ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، اور یہ بم بھی اوپر سے پڑ جائے گا تو مہنگائی کی تو انتہا ہو جائے گی۔ ہمارے جیسے میری کانسٹیٹوئنسی میں تو اب یہ حالت ہے کہ لوگوں نے سائیکلیں چلانا شروع کی ہے چائنا کی طرح، اور گدا گاڑیاں چلانی شروع کر دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ نے توہین عدالت کا تو بہت ذکر سنا ہوگا، لیکن آج ہم نے توہین پارلیمنٹ کا ذکر بھی سنا، اور یہ ذکر سنا ہم نے سینٹ کے اجلاس میں، یعنی ایوان بالا سینٹ کے اجلاس میں ہم نے یہ ذکر سنا حکومتی ارکان کی زبانی، جو کہ وزراء کی ایوان میں عدم حاضری پر بہت سیخ پا تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جو وزراء ایوان سے غائب ہیں وہ توہین پارلیمنٹ کے مرتکب ہیں، اور چیئرمین جناب فاروق نائک سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ رولز آف بزنس کی روشنی میں ان وزراء کے ایوان میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ توہین پارلیمنٹ کا مطلب ہے توہین عوام، اور جب عوام کا جو منتخب ایوان ہے اس میں عوام کے منتخب نمائندے عوام کے مسائل پر گفتگو کے لیے موجود نہ ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ توہین عوام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس تھا، سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی، اور دونوں ایوانوں سے آج واک آؤٹ ہوئے، اور واک آؤٹ ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس پہ یہ واک آؤٹ ہوئے۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں کہ پچھلے 4 سال میں یعنی 2008 سے لے کے 2012 تک کتنا اضافہ ہوا ہے تو بہت ہی ہوش ربا قسم کے اعداد و شمار ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ مارچ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت جو پیٹرول تھا اس کی قیمت تھی 58.70 روپے فی لیٹر، اور مٹی کا تیل تھا 38.73 روپے فی لیٹر۔ پھر 30 جون 2009 میں پیٹرول جو ہے اس کو 62 روپے 13 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا، اور اس کے بعد 30 جون 2010 کو 67.95 روپے فی لیٹر، پھر 31 دسمبر 2010 کو 79 روپیز 67 پیسہ، اور 30 نومبر 2011 کو یہ قیمت کی گئی 87.89 پیسہ، اور اب یعنی کہ 31 جنوری 2012 کو 94 روپے اور 91 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جو کہ بہت زیادہ اضافہ ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ جب عوام پر مہنگائی کا اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے گا تو پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ پھر لوگ یہی کہیں گے کہ ہم پہ ایٹم بم گرا دو، اور نبیل گبول پیپلز پارٹی کے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ لیاری کے لوگوں نے سائیکلیں چلانا شروع کر دی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 بہت معزز ارکان قومی اسمبلی، سیدھے قومی اسمبلی کے اجلاس سے تشریف لا رہے ہیں۔ جناب وسیم اختر صاحب، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق، جناب احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور جناب قمر زمان کائرہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات۔ کائرہ صاحب، ظاہری بات ہے یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ پارٹی کی حکومت ہے، آپ پارٹی کے سپوکس پرسن بھی ہیں، تو 4 سال میں پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ ہوا ہے، مٹی کا تیل جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے اس کی قیمت میں 54 روپے فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے۔ تو 1-2 روپے کا اضافہ نہیں ہوا، اور آج جو اضافہ ہے یہ اکٹھا 7-8 روپے کا اضافہ ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اب آپ کی حکومت کا ٹینیور بھی ختم ہونے والا ہے، تو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں آپ عوام پہ؟ میر صاحب بہت شکریہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یقیناً اس رائے سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہے، اور اس اضافے سے عام آدمی کی زندگی میں یقیناً مسائل میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کی شرح میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی عوامی حکومت ہو، بلکہ کوئی ایون ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ بھی ہو، تو وہ عوام میں کبھی بھی ان پاپولر نہیں ہونا چاہتی، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی یا کرنا چاہتی جس سے عوام ناراض ہوں اور اس کو وہ ان پاپولر ہو جائے۔ اور ایسی پارٹی، ایسی گورنمنٹ
اور اس کی ایسی کولیشن گورنمنٹ جس میں تمام لوگ جو ہے وہ صرف عوام کے سہارے آتے ہیں, عوام کے ووٹوں کے ذریعے آتے ہیں, اور آئندہ بھی عوام کی عدالت میں جانا ہے. تو یہ جو کچھ پرائس ہائیک ہوئی ہے اس کی اپنی ایک ریزن موجود ہے. جب ہماری گورنمنٹ 2008 میں آئی تھی تو اس وقت انٹرنیشنلی آئل کی قیمت جو تھی, جہاں کیونکہ پاکستان آئل امپورٹ کرتا ہے, تو آئل کی جو قیمت تھی وہ $50 بیرل کے آگے پیچھے تھی, اور آج وہ $125 بیرل کے قریب پہنچ گئی ہے. یعنی 100% سے زیادہ اضافہ اس میں ہوا ہے. ہمارے آنے سے پہلے اس پہ ٹیکسیشن کا سلیب اور طرح تھا, پرسنٹیج فکس ہوتی تھی. اب ہم نے لیٹر کے اوپر ایک خاص ریٹ رکھ دیا ہے. اب دو طریقے ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک انفارچونیٹ پرابلم یہ بھی ہوا ہے, دنیا ساری میں ہوا, ہمارے ہاں بھی اس کے ایفیکٹ آئے, کہ ایک تو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, اور دوسرا ڈالر ورسز روپی جو فلکچویشن ہوئی ہے اس سے بہت بڑا فرق آیا ہے. اب اس کے اوپر ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ڈالر کیوں زیادہ مہنگا ہوا, پاک روپیز کیوں کم ہوا. کیونکہ آپ نے قومی بینکوں سے قرضے بہت زیادہ لیے. دیکھیے دو صورتیں ہوتی ہیں میرے صاحب, یا آپ انٹرنیشنل لون لیتے ہیں یا آپ اسٹیٹ بینک سے قرضے لیتے ہیں. اگر آپ نے اسٹیٹ بینک سے قرضے نہیں لیے تو پھر آپ اس کو کسی سے بعد میں پورا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس پہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے, اگر کرنا چاہیں تو میں. لیکن آج لوگ یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ واپس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. میں گزارش کروں میرے صاحب, اب اس کا مسئلہ کیا ہے, پرائس ہائیک ہوئی, ڈالر اپریشیٹ ہو گیا, پاک روپی ڈپریشیٹ ہو گیا, اس ڈفرنس کو آپ نے پاس آن کرنا ہے. اگر آپ پاس آن نہیں کریں گے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو واپس لے لیں, اور فیڈرل بجٹ سے جو گورنمنٹ کے پاس پیسہ موجود ہے بجٹڈ, اس میں سے اس کو آپ فنڈ کر لیں. اس کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کے پاس آلریڈی ساری ایلوکیشنز موجود ہیں, آپ ان کو کٹ نہیں کر پاتے, آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ کریں گے. تو اگر ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی بے روزگاری بڑھے گی, اس سے بھی آپ کی انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اس سے بھی پاکستان کے اندر جو لوگوں کو روزگار کے ایک بہت بڑے ذرائع ہیں وہ رکیں گے. تو گورنمنٹ کے لیے جب بھی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کوئی آسان نہیں ہوتا, یقیناً بہت مشکل فیصلہ ہے, لیکن یہ فیصلے بعض اوقات ان پاپولر فیصلے کرنے اس لیے ضروری ہوتے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم سے پہلے بہت عرصہ تک 2-3 سال تک یا 1.5 سال تک تقریباً مشرف گورنمنٹ نے نہ تو پاس آن کی تھی بجلی کے پرائسز جس سے سرکولر ڈیٹ آیا, اور نہ ہی پاک روپیز کو پراپر ایڈجسٹ کیا تھا. اچھا, میں کوئی پرویز مشرف کا فین نہیں ہوں, لیکن مشرف صاحب کے دور میں جو ہے یہ بالکل اضافہ کیا گیا تھا, اور یہ جو اضافہ تھا یہ 29 فروری 2008 کو انہوں نے کیا تھا 58 روپے. یقیناً ان کو پتا تھا کہ اب آپ کی حکومت آنے والی ہے, ہو سکتا ہے اس لیے بھی اضافہ کر دیا ہو, لیکن اب سارا معاملہ اب ان پہ نہ ڈالیں. ایسا نہیں ڈال رہا, ایسا نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل دیکھیں کیا انٹرنیشنل. ایسا نہیں اقبال صاحب, ابھی آپ قومی اسمبلی کے اجلاس سے آ رہے ہیں اور ہر پاکستانی جو ہے اس وقت پریشان ہے کہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. کیا جو آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, ایوان میں جو ارکان تھے صرف اپوزیشن کے نہیں قومی اسمبلی کے, ان کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کی ہوگی, کیا ماحول تھا؟ حامد, پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج قومی اسمبلی میں جب ہم نے یہ مسئلہ ریز کیا تو یہ چیز ہم نے اس پر اٹھائی کہ دیکھیے جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اس ملک میں ایک ادارہ ہے اوگرا, جو عموماً ریکمنڈیشن کرتا ہے کہ آپ پرائس کی آپ فلکچویشن کو ریشنلائز کریں, انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ اس کو ٹھیک کریں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اوگرا نے حکومت کو عوام کی مشکلات کے پیش نظر یہ سفارش کی کہ چونکہ جولائی سے دسمبر تک تقریباً 9 ارب ان کے پاس فاضل آیا لیوی میں, اور جو ٹیکس لیتے کلیکشن کرتے ہیں پرائس کے ڈفرنس کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر 3 ارب روپے کا ہمیں اس دفعہ اضافی بوجھ پڑ رہا ہے تو ہم اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں, اور ملک میں جو انفلیشن کی صورتحال ہے اس کے لیے ہم بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں تبدیلی کی جائے. یہ وفاقی حکومت نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کر کے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت میں اضافہ کیا. ڈیزل جو کہ ہماری زرعی معیشت, یہ آپ بہت ہی ایک غیر متوقع قسم کا انکشاف کر رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اوگرا نے کہا کہ اضافے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے حکومت کو عوام سے کیا دشمنی ہے؟ حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ جب آپ 400 میٹر کی دوڑ دوڑتے ہیں اور 300 میٹر میں آپ آرام سے اگر کچھ نہ دوڑیں تو آخری 100 میٹر کے اندر آپ کا سانس پھول جاتا ہے اور آپ کو پھر تیز دوڑنا پڑتا ہے. آج ہی کا اگر آپ اخبار اٹھا لیں اس میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ حکومت کا جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس ہیں اس میں شارٹ فال ہے. چونکہ حکومت اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پا رہی, حکومت نے پیٹرولیم پروڈکٹس میں قیمتوں میں بڑھا کر اضافہ کر کے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں, چونکہ یہ بھی ایک انڈائریکٹ فارم آف ٹیکسیشن ہوتی ہے, اس کے ذریعے اپنے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کر رہی ہے. لیکن اس کے ایک عام آدمی کی زندگی پہ جو اثرات ہیں وہ انتہائی مہلک اس لیے ہوں گے کہ پورا آپ کا جو سٹرکچر ہے کاسٹ آف اکانومی کا, چونکہ یہ کاسٹ پوش فیکٹر ہوتا ہے انفلیشن کو بڑھانے کا. میں نے جب اس مسئلے کو ریز کیا تو میں نے دعوت دی تمام پارٹیز کو, اور پھر یہ ریزولوشن ہے. آئی ایم ہیپی ٹو ٹیل یو کہ دیکھیے عموماً قومی اسمبلی میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی کرتے رہتے ہیں.
میں اس کے بعد تمام پارٹیز کے پاس گیا، JUIF کے پاس گیا، PMLQ کے پاس، MQM کے پاس، خود حکمران پارٹی کے اراکین کے پاس، پیپلز پارٹی کے گیا، ANP کے پاس گیا، شیرپاؤ صاحب کے پاس گیا. یہ ایک 20 اراکین قومی اسمبلی ہے جس میں حکمران پارٹی، اس کے تمام الائز اور تمام اپوزیشن پارٹیز نے مشترکہ طور پہ ریزولوشن سائن کیا ہے کہ یہ جو پرائس انکریز ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کی، یہ عوام دشمنی پہ مبنی ہے، اس کو فوری طور پہ وڈرا کیا جائے. نہیں اور تو یہ ٹیبل تو نہیں ہوا. یہ آج میں نے ٹیبل کرنے کے لیے جب اجازت مانگی تو فوری طور پہ اسپیکر صاحب نے اجلاس کو کل کے لیے کر دیا. کل ہم پھر اس کو پریس کریں گے. MQM والے بھی ہیں، MQM بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ANP بھی ہے، PMLQ بھی ہے، JUIF بھی ہے، شیرپاؤ گروپ بھی ہے، PMLN نے اس کو سب سے مل کے ہم نے اس کو جوائنٹلی موو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کا امتحان ہے جو یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ از سوورن. آپ دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب بھی ہر موقع پہ، حکمران بھی کہتے ہیں جی پارلیمنٹ بالادست ہے. تو دیکھیے پارلیمنٹ کی ول تو یہ ہے، تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ اس ظالمانہ قدم کو واپس لیں. اب یہ کل حکومت کا امتحان ہوگا کہ پارلیمنٹ کی اس آواز کو، مشترکہ آواز کو، کیا یہ سنتی ہے یا نہیں سنتی. وسیم اختر صاحب، بڑا سمپل سا میرا آپ سے سوال ہے. آپ حکومت کا حصہ ہیں، کولیشن میں آپ شامل ہیں، آپ نے اس پہ سائن بھی کر دیا جو احسن اقبال صاحب نے ریزولوشن پوری قوم کو دکھائی ہے. اگر یہ اضافہ واپس نہیں ہوتا تو پھر بھی آپ حکومت میں رہیں گے؟ حامد صاحب، جب کل اس کا انکشاف ہوا تھا، اس پرائس ہائیک کا، جو کہ آپ کے سامنے ہے ریزولوشن کی شکل میں بھی، ہماری جماعت نے، رابطہ کمیٹی نے ایک بیان میڈیا پہ دیا تھا. اس میں کنڈیم کیا تھا اور یہ کہا گیا تھا حکومت سے کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے. ظاہر ہے اس کے جتنے بھی اثرات پڑیں گے وہ ہم سب جانتے ہیں. جہاں تک قاہرہ بھائی جو بات کر رہے تھے پاپولر ڈیسیشن کا، دیکھیں میری نظر میں یہ ایل پلاننگ ہے. یہ پرائس ہائیک اگر دنیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا پہ بھی اتنی اثر انداز ہوگی، مگر انہوں نے ایسی پرائس ہائیک نہیں کی. اگر آپ بیڈ گورننس، اگر آپ دیکھ رہے ہو پرائس ہائیک آ رہی ہے باہر سے اور آپ کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں. یہ ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو سیاسی جماعتیں ان سے کنسلٹ بھی کریں گے، جو کہ نہیں کیا گیا. اب جو دوسری فضول خرچیاں ہیں، جو ادھر ادھر اور خرچے ہو رہے ہیں، نان ڈیولپمنٹ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ان کو کم کر کے کم از کم عوام سے بوجھ تو اتارا جائے. سبسڈیز ہے، مطلب کوئی تو اسٹیپ آگے لیں. سر بیوروکریسی پہ چھوڑا ہوا ہے اس نے. اگر نوٹیفیکیشن میں نہیں پڑھا ہے وہ کہ آپ نے ریس کر دیا، نہ کریں، حکومت نے ریس کر دی پرائس وداؤٹ کنسلٹنگ. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ آپ سے PMLN نے کسی سے نہیں پوچھا. PMLN نے ایک ریزولوشن موو کی، اس سے پہلے میں خود کھڑا ہوا فلور آف دا ہاؤس پہ اور ہم نے بوائک آؤٹ کیا اس اجلاس کا. ہم نے واک آؤٹ کیا وہاں سے اس پوائنٹ پہ کہ آپ نے جو یہ ریس کی ہے پرائس ہائیک جو پورے ملک میں آئی ہے، بم شیل گرائی ہے، اس کے اثر جو آئیں گے نیچے تک وہ غریب عوام کہاں جائے گی. پلس اس کے ساتھ ساتھ جن اور مسائل میں عوام گھری ہوئی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سک رہی کہ یہ ایک اور شیل آیا. تو یہ ڈیسیشن تو گورنمنٹ کو لینا ہوگا میں سمجھتا ہوں، اور ریزولوشن کو بھی لانے پر مجبور ہوگی گورنمنٹ کہ اس کو واپس لیا جائے. کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیزل نے 100 روپیز کا تھریش ہولڈ کراس کیا، یعنی کہ اب 100 روپے کے ساتھ آپ 1 لیٹر ڈیزل بھی نہیں لے سکیں گے. یہ عوامی مسئلہ ہے. میں ایک رورل کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ناروال ایک ہمارا دیہی علاقہ ہے، باقی بھی بے شمار ہے. دیکھیے زراعت کی معیشت میں ڈیزل اس کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. جو ان کے ٹیوب ویلز ہیں، جو وہاں ٹریکٹرز صاحب کا بھی وہی علاقہ ہے. اچھا، آپ نے جو ریزولوشن دکھائی ہے نا، اس ریزولوشن پہ یوسف تالپور صاحب نے دستخط کیے ہیں؟ جی یوسف تالپور صاحب کے ہیں، ظفر علی شاہ صاحب کے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ساتھی نواب یوسف تالپور صاحب کے خیالات سن لیں، وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو، ذرا سنیں ذرا. آج ہماری میٹنگ بھی تھی پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کی، اور اس پہ پوری کمیٹی نے یونانیمسلی ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے کہ یہ واپس لو. نواب یوسف تالپور صاحب نے کہا ہے کہ پوری جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے یونانیمسلی حکومت سے کہا ہے کہ یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیں. جی قاہرہ صاحب، واپس تو لینا پڑے گا. سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کون ہیں؟ طالب نقئی صاحب. طالب نقئی صاحب، آپ کے اپنے میں عرض کروں، طالب نقئی صاحب کا تعلق PMLQ سے ہے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ ہیں. سر میں عرض کر رہا ہوں، اور انہوں نے باقاعدہ آن دا فلور بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً میر صاحب، جس چیز سے پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، تکالیف پڑ رہی ہیں، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، ہم تو ہیں ہی عوام کے سارے والے، ہم بھی سارے اس سے پریشان ہیں. سوال صرف یہ ہے، ایک تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ریگولیٹری اتھارٹی نے نہیں بڑھائی. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ بات حقائق کے منافی ہے.
آئل اینڈ گیس دونوں کی پرائسز کو صرف اوگرا بڑھاتی اور کم کرتی ہے. اگر گورنمنٹ نے کرنا ہوتا تو پارلیمنٹ میں لے کرتے اور بجٹری اس کی ایلوکیشن لے کے آتے. یہ حقائق منافی بات ہے, لیکن یہ بات درست ہے, انپریسیڈنٹڈ قیمتیں بڑھی ہیں. جو حسن اقبال صاحب نے یہ بات کہی کہ گورنمنٹ نے کیونکہ ان کا ٹیکس ریونیو جو کلیکشن تھی وہ کم ہوئی اور اس سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے بڑھایا گیا ہے. آئی ایم سوری, اس لیے کہ ہم سے پہلے یہ بلا شبہ تھا کہ اتنے پرسنٹ اس پہ فلان ٹیکس ہوگا, اتنے پرسنٹ فلان ٹیکس ہوگا. اب باقاعدہ پر لیٹر ٹیکس فکس کر دیا گیا ہے. اگر ریٹ بڑھا بھی ہے تو ٹیکسیشن اس کی وہیں جگہ اپنی جگہ فریزڈ ہے, وہ بڑی نہیں ہے. اس سے اگر پرائسنگ بڑھی ہے تو صرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے اور جو پاکستان کا پیسہ روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس میں فلکچویشن ہے. یہ کہنا کہ اس سے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو جائے گا, ٹیکس کلیکشن اپنی جگہ رہے گا. حسن اقبال صاحب کو چھوڑ دیں. حضور آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. میں اسی پہ آنے لگا ہوں بھائی. گزارش یہ ہے کہ اگر تو گورنمنٹ اپنے طور پہ جو بات کہی جا رہی ہے, حسن اقبال صاحب پتہ نہیں مجھے بڑے سینئر ساتھی ہیں میرے, میں بڑا احترام کرتا ہوں, انہوں نے کس طرح یہ بات کہہ دی کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. ریگولیٹری اتھارٹیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں, ہم سے پہلے سے بنی ہوئی ہیں. ان کے اوگرا میں سورسز ہیں, ان کے پاس سمری کی کاپی ہے. میری گزارش سن لیجئے, وہ میں آپ کے سامنے ڈیبیٹ کر لیتا ہوں. میں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اس پہ اگر اوگرا کر بھی رہی ہے, مثال کے طور پہ اوگرا کر رہی ہے, تو آپ دیکھیں تو وہ کرنے کیا جا رہی ہے, اس کے اثرات کیا پڑیں گے. دیکھیے گزارش یہ تو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے میر صاحب, میں اپنے ساتھیوں کے ان تلخی میں, ان کے اس جذبات میں بالکل ساتھ ہوں. سوال صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے اس کو نہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کم کر لیں. جو نان ڈیولپمنٹل کی بات کی جاتی ہے, نان ڈیولپمنٹل ہے کیا؟ نان ڈیولپمنٹل میں سیلریز ہیں. کیا آپ پاکستان کے سرکاری ملازمین کی سیلریز کم کر لیں گے؟ نان ڈیولپمنٹل میں آپ کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے, کیا آپ اس کو کم کر لیں گے؟ آپ کے ڈیٹ سروسنگ آپ صرف دو کام کر دیں. آپ اسلام آباد اور لاہور میں جو اتنی ضرورت سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کو تو بند کریں نا. میر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کم کرنے کے اپنے بہت بڑے, بہت خوفناک اثرات ہیں. کیونکہ آپ کے اگر آپ ڈیولپمنٹ کم کرتے ہیں تو جن فیکٹریوں میں وہ مٹیریل بن رہا ہے وہ بند ہوں گی. جو فیکٹری جو وہاں پہ کمپنیز کم کر رہی ہیں کام, وہ ان کے مزدور بے روزگار ہوں گے. اس کے اپنے اثرات ہیں. سرکولیشن آف ویلتھ بھی ایک ذریعہ ہے جو گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ ورک ہے. لیکن یہ بات درست, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, اس سے یقیناً عام آدمی کی زندگی میں تلخی ہے, لیکن یہ ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ نہیں ہے. اس سے کوئی فالتو ٹیکس نہیں آئے گا. میں پھر اس پہ اصرار کرتا ہوں. آج سارے پاکستان کے میڈیا میں دیکھیں جتنے اخبارات ہیں, میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں, آپ پرسپشن کی بات کر رہے ہیں. اوگرا جو ہے اس نے پرائس انکریز ریکمینڈ نہیں کی تھی, یہ حکومت نے فیصلہ کیا. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کہ ہم وسائل کہاں سے لائیں. میں آپ کو دو مدیں پیش کرتا ہوں. حامد میر صاحب وزارت اطلاعات, جس کے یہ وزیر تھے کچھ دیر پہلے تک اور اب یہ نہیں ہے, 12 ارب روپے کل بجٹ ہے وزارت اطلاعات و نشریات کا. اس 12 ارب روپے میں 9 ارب روپیہ سیکرٹ فنڈ ہے, ان آڈیٹڈ. 9 ارب روپیہ کس کے لیے ہے؟ وہ بس بانٹنے کے لیے لوگوں کو. کس میں؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں. ہمارے میں بانٹنے کے لیے. تو آپ یہ 9 ارب روپیہ, مقصد صاحب پلیز, یہ اب آپ دیکھیں, یہ 9 ارب روپیہ جو ہے یہ آپ کو نہیں, ایک منٹ مجھے دیکھیں نا, غلط بات ہے. یہ بجٹ کا بجٹ کا آئٹم ہے کہ سنگل لائن آئٹم ہے 9 ارب روپے کا, کہ جو ان آڈیٹڈ سیکرٹ فنڈ کے طور پہ یہ جہاں مرضی خرچ کریں. اس کے علاوہ بھی جو یہ کہہ رہے ہیں مانگتے ہیں 29 ارب روپیہ پرائیورٹی سیٹ کریں. 29 ارب روپیہ وزیر اعظم کا ثواب دیدی فنڈ ہے, جس کو مرضی دیں. مقصد دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات ٹھیک ہونی چاہیے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پیسے آپ کے پاس ہیں, بجٹ ہے, آپ ان کو کس چیز پہ لگانا چاہتے ہیں. اگر سر جی 29 اور 9 38 ارب روپیہ یہ آپ اوگرا کو دیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم کروا دیں. صاحب میں گزارش چھوٹی سی کر دیتا ہوں. حسن اقبال صاحب کی خدمت میں عرض ہے, میں انفارمیشن کا منسٹر رہا ہوں. انفارمیشن منسٹری میں 9 ارب کا کوئی بجٹ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کیوں جی؟ میں اسی پہ آپ کر لیں, میں بجٹ کی کاپی لے آتا ہوں. یہ ان کے جانے کے بعد کی بات ہے. وہ اب نئی وزیر اطلاعات ہیں, ان سے پوچھیں. میں نے بجٹ کے اس تقریر کی, اس پاس 9 ارب روپے کا سیکرٹ فنڈ ہے. 12 ارب میں سے 9 ارب روپیہ ون لائن آئٹم ہے. آپ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کے ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں, بہت ساری چیزیں. دوسری طرف چلے جائیں گے. میں چھوٹا سا اس پہ دیکھیں نا, 2 باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سیکرٹ فنڈ اس طرح نہیں ہوتا, اور سیکرٹ فنڈ کا بھی اپنا آڈٹ ہوتا ہے, وہ ان آڈیٹڈ نہیں ہوتا. 2 گزارشات. مجھے آج جو صورتحال وزارت کی ہے مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن اب یہ معاملہ پنجاب کے اندر تو سینٹرلائزڈ ہے کہ وہاں اشتہاری مہموں کے تمام پیسے یا میڈیا کے پیسے سارے اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام منسٹریز کا اپنا ایڈورٹائزمنٹ فنڈ ہوتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے یہ غلط فگر بالکل کوٹ کیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات کہی ہے,
جو وزیر اعظم صاحب کے 29 بلین کی بات کی گئی ہے وہ پیسہ ہے جو وزیر اعظم صاحب مختلف MNAs کو یا مختلف جگہوں پہ جا کے جو پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. آج بھی میر صاحب، آج بھی تمام جماعتوں کے ممبران آج وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنی وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام جماعتوں کے ارکان نے سائن کر کے دے دیا ہے کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس ہونا چاہیے. ایک وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنی اسکیمیں لے کے جاتے ہیں، آج بھی گئے اور ہاؤس ختم ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ تک وزیر اعظم صاحب سائن کرتے رہے. کیا کریں وہ؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیسے واپس ہونا چاہیے. واپس تو ہونا ہی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.